بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن نحوی قواعد کے اندر ہم اذن کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اذن حرف جواب ہے، یعنی اس کا ما بعد اس کے ما قبل کا جواب ہوتا ہے۔ اگر اس میں 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ فعل مضارع کو نصب بھی دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حرف نصب بھی کہتے ہیں۔ پہلی شرط اذن ابتدائے کلام میں آئے، لہذا اگر یہ درمیانے کلام میں آئے گا تو فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ شرط نمبر 2، اس کے بعد آنے والا فعل مضارع مستقبل پر دلالت کرے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ مستقبل، لہذا فعل مضارع کو اس صورت میں نصب دے گا کہ جب فعل مضارع مستقبل پر دلالت کرے۔ اگر فعل مضارع مستقبل پر دلالت نہ کرے بلکہ حال پر دلالت کرے تو اس صورت میں اذن نصب نہیں دے گا۔ شرط نمبر 3، اذن اور فعل مضارع کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو، کوئی تیسری چیز درمیان میں نہ آئے۔ تینوں شرطیں اس آنے والی مثال میں پائی جا رہی ہیں۔ مثلا آپ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنا سبق یاد کر لیا، آپ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا اذن تنجحا۔ اب دیکھیں یہاں پر تینوں شرطیں پائی گئیں، اذن ابتدائے کلام میں بھی آیا، اور دوسری شرط کہ تنجحا یہ فعل مضارع مستقبل پر بھی دلالت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے پھر تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ معنی نہیں کہ تم کامیاب ہو زمانہ حال میں کامیاب ہو، بلکہ اس کا معنی ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اذن تنجحا میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط بھی پائی گئی، یعنی اذن ابتدائے کلام میں آ رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ تینوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شرط پائی جائے اور دوسری 2 نہ پائی جائیں، یا 2 شرطیں پائی جائیں اور تیسری شرط نہ پائی جائے تو اس صورت میں بھی اذن نصب نہیں دے گا۔ اب ہم اس کی احترازی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا اسی شخص کے جواب میں اگر آپ نے یوں کہا انت اذن تنجحو، تو اب یہاں پر پہلی شرط نہیں پائی گئی، اذن ابتدائے کلام میں نہیں آ رہا بلکہ اذن سے پہلے انت آ رہا ہے، اس طرح اذن درمیانے کلام میں آ رہا ہے، لہٰذا اس نے فعل مضارع کو نصب نہیں دیا۔ اگرچہ یہاں پر دوسری 2 شرطیں پائی جا رہی ہیں، یعنی اذن اور تنجحو کے درمیان کوئی تیسری چیز بھی حائل نہیں، تیسری شرط پائی گئی اور دوسری شرط بھی پائی گئی، تنجحو فعل مضارع مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اذن نے فعل مضارع کو نصب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ پہلی شرط نہیں پائی گئی، اذن ابتدائے کلام میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح پہلی اور تیسری شرط پائی جائے لیکن دوسری شرط نہ پائی جائے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ اذن کے بعد آنے والا فعل مضارع مستقبل پر دلالت کرے۔ اگر یہ شرط نہ پائی جائے بلکہ فعل مضارع حال پر دلالت کرے تو اس صورت میں بھی اذن فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ مثلا اگر آپ تنجحو فعل مضارع سے زمانہ مستقبل مراد نہ لیں بلکہ زمانہ حال مراد لیں، یعنی یہ مراد نہ لیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ یہ مراد لیں کہ تم کامیاب ہو، تو اس صورت میں یہ نصب نہیں دے گا۔ جیسے اذن تنجحو، اس میں پہلی اور تیسری شرط پائی گئی مگر دوسری شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے اذن نصب نہیں دے رہا۔ اسی طرح اذن تنجحا، یہاں پر اذن نصب دے رہا ہے کیونکہ اس میں پہلی شرط بھی پائی گئی، دوسری بھی پائی گئی اور تیسری بھی پائی گئی۔ تیسری شرط کیا تھی؟ کہ اذن اور فعل مضارع کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو، تو یہاں پر تیسری چیز ان کے درمیان کوئی نہیں، اسی وجہ سے اذن نے تنجحا فعل مضارع کو نصب دیا ہے۔ اگر اذن اور فعل مضارع کے درمیان قسم، حرف ندا، لائے نفی، ظرف اور جار مجرور کے علاوہ کوئی چیز آ جائے تو اذن اس وقت نصب نہیں دے گا۔ یہاں پر تیسری شرط کے اندر کچھ وضاحت ہے۔ اوپر تو یہ کہا گیا تھا کہ
تیسری شرط یہ ہے کہ اذن اور فعل مضارع کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگر کوئی چیز ان کے درمیان آئے گی تو اس صورت میں اذن نصب نہیں دے گا، لیکن کچھ چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی اگر وہ اذن اور فعل مضارع کے درمیان آ بھی جائیں پھر بھی اذن نصب دیتا ہے۔ اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 قسم، نمبر 2 حرف ندا، نمبر 3 لاہ نہیں، نمبر 4 ظرف، اور نمبر 5 جار مجرور۔ لہذا ان 5 کے علاوہ اگر کوئی اور چیز اذن اور فعل مضارع کے درمیان آ جائے تو اس صورت میں اذن فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ مذکورہ شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے، آپ اس کو یوں جواب دیں کہ اذن انت تنجح۔ اب یہاں پر اذن اور تنجح فعل مضارع کے درمیان انت ضمیر آ رہی ہے جو ان 5 میں سے نہیں، لہٰذا تیسری شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے اذن نے فعل مضارع کو نصب نہیں دیا۔ اگر یہ 5 چیزیں اذن اور فعل مضارع کے درمیان آ جائیں تو پھر بھی اذن فعل مضارع کو نصب دے گا۔ قسم کی مثال، مثلا آپ سے کوئی کہے کہ میں نے سبق یاد کر لیا، آپ اس کو جواب دیتے ہوئے یوں کہیں اذن واللہ تنجح۔ اب دیکھیں اذن اور تنجح فعل مضارع کے درمیان قسم آئی ہے، اس کے باوجود بھی اذن فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، لہذا شرط نمبر 3 سے قسم مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح حرف ندا کی مثال، مذکورہ شخص ہی کے جواب میں آپ یوں کہیں اذن یا خالد تنجح۔ یہاں پر بھی اذن اور تنجح فعل مضارع کے درمیان حرف ندا اور منادا آیا، اس کے باوجود بھی اذن نے فعل مضارع کو نصب دیا، لہٰذا شرط نمبر 3 سے حرف ندا بھی مستثنیٰ ہے۔ لائے نفی کی مثال، مثلا آپ سے کسی نے یوں کہا کہ میں نے سبق یاد کر لیا، اس کے جواب میں آپ نے کہا اذن لا اضربک، پھر تو میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اب یہاں پر اضرب فعل مضارع ہے اور اضرب فعل مضارع اور اذن کے درمیان لائے نفی آنے کے باوجود بھی اذن نے فعل مضارع اضرب کو نصب دیا ہے، لہٰذا شرط نمبر 3 سے لائے نفی بھی مستثنیٰ ہے۔ جار مجرور کی مثال، مذکورہ شخص ہی کے جواب میں آپ یوں کہیں اذن فی الامتحان تنجح، پھر تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اذن اور تنجح کے درمیان جار مجرور آیا، اس کے باوجود بھی اذن نے فعل مضارع کو نصب دیا۔ ظرف کی مثال، مذکورہ شخص ہی کے جواب میں آپ نے یوں کہا اذن یوم الامتحان تنجح، پھر تو امتحان کے دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر اذن اور فعل مضارع کے درمیان یوم ظرف آ گیا، اس کے باوجود بھی اذن نے فعل مضارع کو نصب دیا، لہذا شرط نمبر 3 کے اندر یہ وضاحت قابل توجہ رہے کہ اگر اذن اور فعل مضارع کے درمیان قسم، حرف ندا، لائے نفی، جار مجرور اور ظرف کے علاوہ اگر کوئی چیز آئے گی تو پھر اذن نصب نہیں دے گا، اور اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز آئے گی تو اس صورت میں اذن ضرور نصب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین اپنی رضا کے لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔